تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی 10 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بڑی شان ہے اس اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کافروں کے اس کہنے سے بھی بہتر تمہارے لیے بہت سارے باغات دے دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت سارے محل بھی بنا دے وے۔ یہ دراصل کافروں کے ایک سوال کا جواب تھا۔ مکہ کے عرب کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں کہا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت ہوتی، بہت خزانے ہوتے، بہت پراپرٹی اور جائیداد ہوتی، بہت باڑیاں اور باغات ہوتے، ان کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، انکم کے سورسز، آمدنی کے ذرائع، آوق کے سادھن بہت زیادہ ہوتے۔ اللہ نے اس آیت میں جواب دیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم اپنے رسولوں کو دولت کے خزانے دے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کے خزانے دے وے، بلکہ بڑی بڑی حکومت دے وے، بڑے بڑے ملک دے وے، جیسے کہ ہم نے پہلے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حکومت دی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اندر بے مثال حکومت عطا فرمائی، اور دنیا کو ہم نے دکھا دیا تھا اللہ کی قدرت، اللہ اپنے نبیوں کو بڑی سے بڑی حکومت دے سکتے ہیں۔ لیکن خود نبی لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت سے وہ لوگ الگ رہے۔ خود ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تھا کہ عام غریب مسلمان کی طرح رہے، عام غریب مسلمان جیسے حالات میں رہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ کو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بتہائے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، نہیں میرے رب، میرے اللہ، نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے، یعنی جس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں، یعنی اس پر صبر کروں۔ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ کے پہاڑ ان کے لیے سونے کے بنا دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب فقیر رہنا پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ نے آپ کو عجیب عجیب آفر عطا فرمائی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے غریب رہے، آپ نے فقیری کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نیک بندے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت ہدیے دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر دیتے، اس کو خیرات کرتے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو زمین کے خزانے دے دیوے، زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیوے، اور اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو آپ کو ثواب ملنے والا ہے، جو بدلہ ملنے والا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس نعمت کو، دنیا کی نعمت کو، ہم آخرت کی نعمت کے ساتھ جمع کر دیوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں دنیا میں نہیں لینا چاہتا، میرے لیے آخرت میں دونوں نعمت جمع کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ کتنی بڑی آفر ہوئی، کتنی بڑی پیشکش ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں غریبی، فقیری کو پسند فرمایا۔ اللہ ہماری ضروریات کو عزت عافیت سے پورا کرے، لیکن انسان دولت کے نشے میں آ کر کے بہت سی مرتبہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، بلکہ ان کافروں نے تو قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں، قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے فکر نہیں کرتے، اینڈ، انجام اور انت کی فکر نہیں ہوتی۔ جی میں آیا بس وہ کرو، وہ کھاؤ، وہ پیو اور مست مزے کی زندگی گزارو۔ اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو راضی نہیں کرنا، آوارہ زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ آگ ان کافر لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ کافر لوگ اس جہنم کے غصے، جوش و خروش اور چلانے کی آوازیں سنیں گے۔ قیامت کے میدان کے اندر کافر لوگ جمع ہوں گے، جہنم آئے گی، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی۔ جب جہنم ان کافروں کو، مجرموں کو دور سے دیکھے گی تو جوش میں آئے گی، بھڑک جائے گی، غضبناک آواز نکالے گی، خوفناک پھپھاڑے مارے گی، اور بڑے بڑے بہادروں کے دل پتے کی طرح، بڑے بڑے بہادروں کے دل پھٹ جائیں گے، پتے پانی ہو جائیں گے۔ ایسی خطرناک اس کی آواز ہوگی، جیسے کہ شیر بھوکا ہو، دور سے شکار دیکھ لیوے، کیسے وہ چنگارے گا، جہنم بھی چنگارے گی، پکارے گی۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جہنم غصے کے مارے تھر تھرائے گی، شور مچائے گی، چیخے گی، پکارے گی، جوش خروش شروع کرے گی، تو تمام مقرب فرشتے، بڑے بڑے انبیاء، نبی، پیغمبر کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، کہنے لگیں گے، اے اللہ، میں آج آپ سے اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی جہنم اس دن بھڑکے گی، غصے میں ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ مغرب کے بعد
فجر کے بعد سلام پھیرا کر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا، اس رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کریں گے۔ فجر کے بعد جس نے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا، دن میں انتقال ہو گیا، اللہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ لوگ اس جہنم کی تنگ جگہ میں ایک زنجیر میں کئی مجرم لوگ ایک ساتھ باندھ کر ڈال دیے جائیں گے، تو اس موقع پر وہ لوگ موت کو پکاریں گے۔ عجیب بات ہوگی، عجیب بات ہوگی۔ دیکھو بھائی، ہر گنہگار کے لیے جہنم میں خاص جگہ ہے، ریزرو جگہ ہے، وہاں ڈال دیا جائے گا، فٹ کر دیا جائے گا، ہل نہیں سکے گا، اور ایک قسم کے گنہگاروں کو ایک ساتھ سانکڑ میں زنجیر میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جیسے کہ ایک چھوٹا سا روم ہو، اس کی کیپیسٹی 10 آدمی کی ہو، اور اس میں 30 آدمی کو بھر دیوے تو کیسی تنگی اور تکلیف ہوگی۔ تو جہنم کی تنگ جگہ میں، کم کیپیسٹی والی جگہ میں زیادہ گنہگاروں کو ٹھوس ٹھوس کے دبا دبا کے بھر دیا جائے گا، بے چین ہوں گے، بے چین۔ دیکھو، اگر تکلیف ہو لیکن کھلی جگہ میں ہو تو تھوڑی راحت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو تنگ جگہ میں ٹھونس دیا جائے گا، ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے، زنجیر سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جو شیطان ان کو گمراہ کرتا تھا اور جس شیطان کی بات پر چلتے تھے وہ بھی ساتھ میں باندھ دیا گیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ابلیس کو، شیطان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ اس کپڑے کو اپنی دونوں بھاؤں پر رکھ کر کھینچے گا اور یا صبور، ہائی میری موت، ہائی میری ہلاکت پکارے گا، اور اس کی اولاد اسی طرح پیچھے آئے گی جہنم کا لباس پہن کر کے، اور سب جو ہے جہنم کے کپڑے کھینچ کے پہن کے دبا کے لائے جا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے قریب آئیں گے تب اس وقت ٹھہریں گے، اس وقت ان کو کہا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج کے دن تم ایک موت کو مت پکارو اور تم بہت ساری موتوں کو پکارو، اس لیے کہ مصیبت کی وجہ سے موت کو پکاریں گے، اور وہاں ایک مصیبت تو ہے نہیں، بے شمار مصیبتیں ہیں، سینکڑوں مصیبت ہے، ہزاروں مصیبتیں ہیں، گن نہیں سکتے اتنی مصیبتیں، اسی لیے مصیبت کو دور کرنے کے لیے بے شمار موت مانگنی پڑے گی۔ دنیا کے اندر آدمی پر مصیبت آتی ہے، آپگھات کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، مر جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ مصیبت ختم ہو گئی، ارے بھائی بڑی مصیبت چالو ہوگی مرنے کے بعد، خیر وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے بہت ساری تکلیف ہوگی، ان تمام تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کہا جائے گا، بہت ساری موتوں کو پکارو، یہ ڈانٹ ہوگی، وہاں کوئی کو موت نہیں آئے گی، کوئی موت آنے والی ہے نہیں، سب کو مصیبت چالو ہوگی۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ تم ان سے کہو کہ کیا یہ جہنم کا انجام بہتر ہے
یا ہمیشہ رہنے والی جنت اچھی ہے جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے تقوی کا بدلہ ہے اور جو ان کے لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے، جو ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم کی سزا۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالی شان جنت بنائی ہے، اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، حرام سے بچنے والوں کو شاندار جگہ عطا فرمائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا تمہارے رب نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ واہ واہ، جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو من میں آیا وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے نعمت دینا، جنت دینا اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کے لیے پکا طے کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں، کوئی چیز اللہ کے لیے کمپلسری نہیں، لیکن اللہ کی بہت بڑی مہربانی کہ اللہ اپنے تقوی والے بندوں کو پکا وعدہ کر رہے ہیں، اپنے فضل سے ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جنت دینے کا جو وعدہ ہے وہ پورا کر کے رہوں گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ جس قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور جن بتوں کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کریں گے، سو اللہ تعالیٰ ان بتوں سے فرمائیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود صحیح راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نافرمانوں کو، بے ایمانوں کو جمع کریں گے، اور دنیا میں جس بتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، ان کو بھی جمع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بتو بتلاؤ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ ارے دنیا میں لوگ پیروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو جس کی بھی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے، تمام کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے ارے بتو، ارے فرشتوں، ارے شیطانوں، بولو تم نے حکم دیا تھا کہ تمہاری عبادت کی جائے؟ تو بت بولیں گے، اللہ ان کو زبان دیں گے، فرشتے بولیں گے، شیطان بولے گا، اور دنیا میں جن پیروں کے سامنے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو ہماری قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہماری عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہمارے سامنے جھکنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہی لوگ ہمارے سامنے جھکتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو یاد رکھو قیامت کے دن یہ بت اور یہ شیطان، فرشتے، پیر، درگاہ والے سب کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو ہماری عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، یہ خود جو ہے زبردستی ہمارے سامنے جھکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے بھائی دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن ایک اللہ کی عبادت کام آئے گی۔ یہ بت
اور جس کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ کہیں گے اللہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت کی دعوت دے، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ تو وہ بت کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کرنے والا یعنی رفیق بنا لے، لیکن ایسا ہوا آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا میں ہر قسم کا سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد یعنی نصیحت کو بھلا بیٹھے، اور وہ تو خود تباہ برباد ہونے والے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، عجیب منظر ہوگا قیامت کے دن۔ دیکھو اس آیت کے مضمون کو دھیان سے سمجھو۔ آج اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کی بھی عبادت بندگی پوجا سجدہ ہوتا ہے وہ سب لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کو کہیں گے اے اللہ ہم نے کسی کو ہماری عبادت ہماری پوجا ہماری بندگی ہمارے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت نہیں دی تھی، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، اے اللہ آپ نے ان کو ان کے باپ داداؤں کو دنیا کی نعمت دی تھی تو ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، اے اللہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تو آپ کی عبادت نہیں کی، آپ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے تو کفر کا کام کیا، کفر کرتے رہے، گناہ کے کام کرتے رہے، گندے کام کرتے رہے۔ تو یاد رکھو آج دنیا میں تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت بندگی پوجا پاٹ سجدہ کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تم سے خوش ہو جائیں گے اور تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ اونچے کر دیں گے، مدد نہیں کریں گے، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو خود ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ آیت میں سبحانک کہا کیونکہ دنیا میں فرشتوں کی بھی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، نبیوں کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی اور فرشتے تعجب سے کہیں گے سبحانک، اے اللہ ہم تو آپ کے بندے، فرشتے اور نبی معصوم، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، اور پتھر درخت لکڑی اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں کوئی قدرت ہی نہیں دی ہے، کوئی طاقت ہی نہیں دی ہے، پھر وہ کیسے دوسرے کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ تعجب میں یہی بات کہیں گے، تو ان کو اس بات پر تعجب ہوگا کہ ہمارے متعلق ایسی بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ہم تو دنیا میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں کون؟ فرشتے نبی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنے والے، لیکن لوگ زبردستی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ نہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے کہا نہیں تھا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے کافرو، اے نافرمانو، بے ایمانو، جو بات تم کہا کرتے تھے اس میں تو خود تمہارے بنائے ہوئے ان معبودوں نے ہی تم کو جھٹلا دیا، اب تو تم خود عذاب کو ٹال نہیں سکتے ہو، اور نہ تو تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، اور نہ کسی کی مدد تم حاصل کر سکتے ہو، اور جو آدمی تم میں سے ظلم یعنی شرک کرتا ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان
نافرمانوں کو، بے ایمانوں کو، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ان کو، لو تمہارے ان بتوں نے، معبودوں نے تم کو تمہاری سب باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا اور آج تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے اب تمہارے اوپر گناہ پکا ہو گیا، اب عذاب ہے تمہارے لیے، تم خود اپنے اوپر سے عذاب کو ٹال نہیں سکتے اور تمہاری ہیلپ اور مدد بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں قسم قسم کے ہیلپ لائن ہیں، قیامت کے دن کوئی ہیلپ لائن نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور جس نے بھی ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی طرف سے اس کو بڑا عذاب دیا جائے گا، بڑا عذاب چکھایا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ تو یقیناً کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، تو بتاؤ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارے رب تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اصل میں یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ نبی کو کھانا پینا نہیں چاہیے، نبی تو فرشتے جیسے رہنا چاہیے۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، نبی بھی انسان ہے، نبی بھی بشر ہے، نبی کو بھی کھانے پینے کا تقاضا ہوتا ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی پیاس لگتی ہے، تو اب اگر نبی کھاوے پیوے تو اس کی وجہ سے کیا اشکال؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی نبی آئے، تمام نبی نے کھایا پیا، تمام نبی نے اپنی ضرورت پوری کی، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاوے پیوے تو اس میں تم کو کیا واندہ، تم کو کیا اشکال، تم کو کیا فتنہ کھڑا کرنے کی ضرورت؟ دیکھ لو بھائی، یہ بھی انسان ہے، نبی ہے، نورانی نبی ہے، لیکن انسان بھی ہے، کھائیں گے، ضرورت کے لیے بازار میں جائیں گے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جائیں گے، تو یہ چیز کوئی سوال اور اشکال کی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے نبی کھایا پیا، شادی کی، وقت آیا تو بیمار بھی ہوئے، تندرست بھی ہو گئے، اللہ نے تندرستی بھی دی۔ اور یاد رکھو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اکول، برابر سرابر نہیں بنایا۔ اللہ چاہتے تو تمام انسانوں کو برابر مالدار بناتے، تمام کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہیں ہوتا، سب عزت والے ہوتے، کوئی نیچے درجے کا نہ ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی کمزور نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھو تمہارے گھر کام کرنے کون آتا ہے؟ بولو، کون کام کرنے آتا ہے؟ تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوتی؟ یہ اللہ کا احسان مانو۔ کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو طاقت والا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو عزت والا بنایا، کسی کو گمنام بنایا۔ ہر ایک کے لیے اللہ کا امتحان ہے۔ غریب اللہ کا شکر ادا، مالدار اللہ کا شکر کرے، غریب صبر کرے۔ مالدار کی مالداری شکر کی پریکشا ہے، امتحان ہے، غریب کی غریبی صبر کا امتحان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نظر کسی ایسے آدمی پر پڑے جو مال میں، دولت میں تم سے زیادہ ہے، تندرستی میں، طاقت میں، عزت میں تم سے بڑا ہے، تو فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو تم میں سے ایسی چیزوں میں تم سے کم درجے کے ہو، نیچے ہو، تاکہ حسد کا گناہ بھی نہ ہوئے، اور تمہاری اس حالت پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کتنی بڑی پیاری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ کسی مالدار کو دیکھو تو غریب کو بھی دیکھو، تندرست کو دیکھو، بیمار کو بھی دیکھو، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو ہے شکر کرنے کی تمہارے اندر عادت پڑے۔
مالداری کی وجہ سے غرور میں نہ آ جاوے، گھمنڈ میں نہ آ جاوے، اور غریب لوگ حسد میں نہ آ جاوے. اسی لیے ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے، راحت کے اندر رکھے، تندرستی کے اندر رکھے، خیریت کے اندر رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی سعادت اور عزتوں سے مالا مال فرماوے.